اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تیسرے رکوع کی پہلی 2 آیات ہیں اور اس رکوع میں 4 اہم اور عمدہ مضامین کا تذکرہ ہے۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا قرآن مجید کی حقانیت ہے اور چوتھا مضمون ہے آخرت کے بارے میں۔ جن 2 آیات کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، ان میں توحید الہی کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اسی نے زمین تخلیق کی ہے اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور پھر اسی کا احسان ہے کہ اس نے آسمان سے لوگوں کے لیے پانی نازل کیا ہے، اور یہی پانی ہے جو زمین پر برستا ہے تو انسانوں کے لیے پھلوں کا رزق پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں زمین اور آسمان اور اس سے برسنے والے پانی کے بارے میں کچھ علمی اور سائنسی حقائق بھی پیش کر دیے تھے۔ ان حقائق کو جان لینے کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیوں کیا ہے۔ ان سب حقائق کی اہمیت جتا کر اس وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں ہی وہ واحد ہستی ہوں جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ میں اکیلا ہوں اور اس کام میں میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اندادن کا مطلب ہے شریک ٹھہرائی جانے والی چیزیں۔ الشرک کے بنیادی معنی ہے چمٹے رہنا، خلط ملط ہو جانا، کسی کا ساتھی ہو جانا۔ شرک قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے جس کے معنی ہے غیر خدائی قوتوں کو خدا کے ہمسر سمجھنا۔ جو اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں ان کا حامل دوسروں کو بھی سمجھنا، انسانوں کے خود ساختہ قوانین کو خدائی قوانین کے برابر سمجھنا، خدا کے لیے حق ملکیت میں دوسروں کا حق تسلیم کرنا۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز انسان کے لیے تابع کر دی گئی ہے اور انسان سب برابر ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی اطاعت کروائے، لہٰذا اس کائنات میں انسان سے برتر کوئی نہیں ہے، یعنی انسان سب برابر اور کائنات کی دیگر اشیاء اس سے فروتر ہیں۔ فروتر سے مطلب کم تر ہیں، کم درجے کی ہیں۔ بس ایک خدا کی ذات ہے جو انسان سے برتر ہے، لہٰذا انسان کا خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے سے برتر سمجھنا خود اس کی اپنی ہی تذلیل ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ خود انسان ہی اپنے مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ تمام کفار اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی اس کی توحید کے پابند رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ کے سوا کوئی اور معبود آخر کیوں نہیں ہے؟ آئیے اس بارے میں بھی جانتے ہیں۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر ہوتے زمین اور آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ توحید الہی کی یہ ناقابل تردید دلیل ہے۔ اس کا تفصیلاً ذکر انشاءاللہ اس کے متعلقہ جگہ پہ بھی آئے گا۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ انسان اس میں جتنا بھی غور و تأمل کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کا یقین محکم اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک ملک کے 2 فرما روا ہوں جن کے اختیارات مساوی ہوں تو اس ملک میں فتنہ اور فساد کے شعلے بھڑکیں گے اور اس کی ساری رونقیں خاک سیاہ بن کر رہ جائیں گی۔ اسی طرح اگر ایک ہی فوج کے سربراہ ایک سے زیادہ ہوں جو مساوی اختیارات رکھتے ہوں تو فوج کسی میدان میں جم نہیں سکے گی۔ دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہو، اپنے موجود ہونے میں کسی خالق کا محتاج نہ ہو، نیز جو تمام صفات کمال سے متصف ہو اور جملہ نقائص و عیوب سے پاک بھی ہو۔ جو خدا اپنے موجود ہونے میں کسی غیر کا دست نگر ہو اس کو الہ کہنا مذاق نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وہ خدا جس میں کئی خوبیاں اور کمالات مفقود ہوں اور جس میں طرح طرح کے عیب پائے جائیں، ایسی ہستی کو بھی خدا کہنا عقل سے بعید ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا اور ناقص صفات والی کوئی بھی ہستی الہ یعنی معبود نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود بس ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ اور اسی سے مانگو۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔